فلم کے آغاز پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص شیشے کے کنٹینر میں پھنس گیا ہے۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، وہ گھبرا کر چیخنے لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ شخص اسے قید کرے گا جس کے لیے اسے پیسہ دینا تھا، لیکن پھر تھوڑی دیر میں اسے احساس ہوا کہ اسے کسی اور نے اغوا کیا ہے، لیکن کیوں؟ اسے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کنٹینر پر ایک ٹائمر چل رہا تھا۔ جیسے ہی اسے آف کر دیا گیا، اس نے ریڈیو کی آواز سنی۔ ہنری نامی ایک شخص وہ مدد کے لیے بھیک مانگنے جا رہا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ ہنری کو بھی اس کی طرح اغوا کیا گیا تھا اور اسے شیشے کے کنٹینر میں رکھا گیا تھا۔ ہنری کے کنٹینر کے پاس بھی ایک ریڈیو تھا، جیسے ہی جیریمی سے منسلک تھا۔ دونوں پریشان تھے اور یہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ جیریمی نے اسے بتایا، فکر نہ کرو، ہم مل کر کچھ کریں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، جیریمی کے کنٹینر میں تیزی سے لرز اٹھا اور ہنری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کسی طرح کے ٹرک میں تھے جو آگے بڑھ رہا تھا اور انہیں یہاں سے بہت دور لے جایا جا رہا تھا۔ جیریمی نے اندازہ لگایا کہ ہنری بھی اسی ٹرک میں تھے، کیونکہ اس کے کنٹینر میں ریڈیو بہت پرانے تھے۔ وہ بہت دور تعدد کو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ٹرک اچانک رک گیا۔ جیریمی نے ہنری سے کہا کہ وہ زور سے چیخے تاکہ کوئی ہماری چیخ سن کے اور ہماری مدد کر سکے، لیکن ان کے شیشے کے کنٹینر سے آواز بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اچانک جیریمی کے کنٹینر کی روشنی آن ہوئی، اس کی آنکھوں سے روشنی مشغول ہو گئی اور وہ کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے کنٹینر میں مشعل اور تصویر پھینک دی گئی۔ کنٹینر کی روشنی آف کر دی گئی۔ جیسے ہی جیریمی نے روشنی کو آن کیا اور تصویر دیکھی، وہ وائٹ ہاؤس کی تھی اور اس کے پیچھے ایک نوٹ لکھا گیا تھا کہ اگر آپ ہمیں رائلٹی کا مقام بتاتے ہیں تو ہم آپ کو جانے دیں گے۔ ہنری کو بھی ایسا ہی پیغام بھی دیا گیا تھا اور اس کے پیچھے لکھا گیا تھا کہ اگر جیریمی رائلٹی کے مقام کو بتاتے ہیں تو ہنری کی زندگی کو بھی بچایا جائے گا۔ جیریمی نے ہنری سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ہنری نے اسے بتایا کہ میں سیکیورٹی آفیسر ہوں۔ اس نے اس شخص کو نہیں بتایا کہ جیریمی نے کیا کہا اور اس نے کیا کیا، لیکن جیریمی سمجھ گیا تھا کہ اغوا کار دہشت گرد تھے جو حکومت کے ساتھ ایک بڑا کھیل کھیلنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ رائلٹی کا مقام پوچھ رہے تھے۔ ہنری نے اسے بتایا، براہ کرم انہیں میرے اہل خانہ کے لیے یہ مقام بتائیں، میری زندگی بچ جائے گی۔ لیکن جیریمی اس سے معافی مانگتی ہے کیونکہ وہ یہ مقام کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ خود بھی حیرت زدہ تھا کہ یہ دہشت گرد کیسے جانتے تھے کہ جیریمی رائلٹی کا مقام جانتا ہے۔ جیریمی کی اب ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ اسے نہ صرف اپنے آپ کو بچانا پڑا بلکہ ان دہشت گردوں سے بھی، صدر جو وائٹ ہاؤس میں رہنے والے صدر کو بچانا تھا، جس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ پہلے یہ جیل چھوڑ دے۔ وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے اور فوراً ہی اپنا ریڈیو کی تعدد کو قریبی ریڈیو کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتا ہے، اور خوش قسمتی سے ٹرک ڈرائیور کے ساتھ اس کا رابطہ بھی بنایا گیا ہے۔ اس نے ڈرائیور سے خوفزدہ ہونے کی درخواست کی، براہ کرم میں آپ کے قریب ٹرک میں ہوں، براہ کرم میرے مقام کا اندازہ لگائیں اور پولیس کو آگاہ کریں۔ ان لوگوں نے مجھے اغوا کر کے مجھے اس میں رکھا ہے۔ اس کی خوفزدہ آواز سن کر ٹرک ڈرائیور سمجھ گیا کہ وہ واقعی پریشانی میں ہے، لیکن سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے اتنے ٹرکوں سے کیسے پتہ چل سکے کہ وہ کس ٹرک میں تھا؟ اچانک جیریمی اپنے ٹرک سے بھاری موٹر سائیکل سے گزرنے کی آواز سنتا ہے۔ وہ دوسرے ٹرک ڈرائیور کو یہ بتاتا ہے کہ ایک بھاری موٹر سائیکل ابھی میرے ٹرک سے گزر چکی ہے، اور اس طرح سے ٹرک ڈرائیور نے پہچان لیا کہ جس میں ٹرک جیریمی ہے۔ ٹرک ڈرائیور اب اس ٹرک کو روکنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن جیریمی کے ڈرائیور کو بھی اس کا احساس ہوا اور اس نے فوراً وہاں سے کار موڑ دی اور دوسرے ٹرک ڈرائیور کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اداس جیریمی اب وہاں رو پڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اچانک اسے اپنے کنٹینر پر سپیکر میں اپنی اہلیہ کا فون آیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کال کیسے منسلک ہے، لیکن جیریمی جلدی سے اپنی اہلیہ سے مدد طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں چونکہ ان کی لڑائی چل رہی تھی، اس کی بیوی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ فون کو پھانسی دینے سے پہلے جیریمی جلدی سے اس سے سب کچھ بتاتا ہے، براہ کرم میرے ایک دوست سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ کسی نے مجھے اغوا کیا ہے، آپ پولیس کو آگاہ کریں۔ مولی سے پہلے یعنی اس کی اہلیہ کچھ بھی سمجھ سکتے تھے، سپیکر میں اس کی چیخیں سنی گئی اور جیریمی سمجھتا ہے کہ اس کی زوجہ کو بھی اب اغوا کیا گیا تھا۔ جیریمی کو یہ یقینی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے تاکہ وہ انہیں رائلٹی کا مقام بتا سکے۔ جیریمی بہت پریشان تھا اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے انہیں دھمکیاں دے رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، پھر ایک آواز نے اس سے کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم آپ کے بارے میں نہیں جانتے، آپ حکومت کے خفیہ ایجنٹ ہیں اور آپ نے صرف رائلٹیز کا مقام بتایا ہے۔
اگر آپ رائلٹی کا مقام بتاتے ہیں تو ہم آپ کی بیوی کو بھی چھوڑ دیں گے، ہم بھی آپ کو اور ہنری کے اہل خانوں کو بھی چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ مقام نہیں بتاتے تو ہم سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ جیریمی انہیں کسی بھی طرح سے رائلٹی کا مقام نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ رائلٹی وہ بنکر تھے جس میں اتھارٹی کے لوگ، جس طرح سے صدر اور بڑے لوگوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے ہنگامی صورتحال کے کسی بھی وقت، جیسے جنگ ایک تباہی ہے۔ اگر یہ لوگ رائلٹی کا مقام پوچھ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں یقینی طور پر افراتفری موجود ہے اور صدر کی جان کو خطرہ ہے۔ اس بار بھی جب جیریمی نے رائلٹی کا مقام بتانے سے انکار کیا، پھر اس نے جیریمی کے کنٹینر میں بہت سی مکھیوں کو ڈال دیا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جیریمی مکھیوں سے الرجک ہے۔ ان کے کاٹنے کی وجہ سے جیریمی فوت ہو سکتا تھا۔ اسے فوری طور پر ایک انجیکشن کی ضرورت تھی جسے وہ اس کنٹینر میں نہیں جاننے والا تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا اور دیکھا کہ اسے انجیکشن لگایا گیا ہے اور اس کی زندگی بچ گئی ہے۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ اسے نہیں ماریں گے، وہ رائلٹی کا مقام پوچھنے کے لیے صرف اسے اذیت دیں گے۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، ہنری نے پھر سے اسے رابطہ کیا۔ وہ جیریمی سے التجا کر رہا تھا کہ وہ اسے رائلٹی کا مقام بتائے، ورنہ میرا کنبہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن جیریمی نے بھی اسی بار انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس کا فرض اس کے کنبے سے زیادہ اہم ہے۔ اس وقت ان کی پہلی ترجیح صدر کی جان بچانا تھی، جس کے لیے وہ کوئی قربانی دے سکتے تھے۔ وہ اپنے کنبے اور اپنی زندگی دے سکتا تھا۔ انہوں نے ہنری کو بھی واضح طور پر رائلٹی کے مقام کو بتانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بات کر رہے تھے کہ اچانک پولیس کی کار اس ٹرک کے پیچھے تھی، کیونکہ ٹرک ڈرائیور اضافی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ جیریمی نے سوچا کہ یہ اپنی جان بچانے ایک اچھا موقع ہے، لیکن دہشت گردوں نے اسے پیچھے سے دھمکی دی کہ اگر آپ پولیس کے سامنے ہوشیار کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی اہلیہ کو ہلاک کر دیا جائے گا، لیکن وہ ان دہشت گردوں کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا۔ جیسے ہی وہ پولیس کے قریب آیا، جب ٹرک ڈرائیور پولیس کو اپنی دستاویزات دکھا رہا تھا، جیریمی نے پولیس سے مدد طلب کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے آواز نہیں سنی، اور جیسے ہی انہیں کچھ غلط محسوس ہوا، ٹرک ڈرائیور نے ٹرک کو تیزی سے چلایا۔ ٹرک کی رفتار کو کم کرنے کے لیے پولیس نے پیچھے سے فائر کیا، جن میں سے ایک نے جیریمی کے کنٹینر کو نشانہ بنایا۔ کنٹینر کا ٹوٹا ہوا گلاس اس کی ٹانگ سے ٹکرا گیا۔ ڈرائیور ٹرک کو بہت تیزی سے چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ایک حادثہ پیش آیا، اور اس حادثے میں جیریمی بے ہوش تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جیریمی کو ہوش آیا، اس نے دیکھا کہ ڈرائیور وہاں بے ہوش تھا، یا شاید وہ مر گیا تھا۔ اس کا فون جیب سے آ رہا تھا۔ جیریمی نے اپنا فون اپنے کنٹینر سے نکالا اور پولیس سے جلدی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ جیریمی نے پولیس سے درخواست کی کہ وہ اسے بچائیں، اسے اپنے مقام کے بارے میں بھی نہیں معلوم تھا۔ اس نے صرف انہیں بتایا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے اور مجھے نہیں معلوم وہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ پولیس جیریمی کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن پتہ چلا کہ جیریمی جو فون کر رہا تھا اس کا پتہ پولیس کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ پولیس نے ایک اور راستہ تلاش کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ سگنل ٹاور کا سراغ لگائیں گے، جس کے ذریعے جیریمی پولیس سے رابطہ کر رہا ہے، لیکن اس سب میں بہت وقت لگا۔ وہ اس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو دیکھا۔ اس نے فوراً ہی اس شخص پر چیخا اور مدد کے لیے مطالبہ کیا۔ خوش قسمتی سے اس شخص نے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جیریمی کو ٹرک اور کنٹینر سے نکال سکے، کسی نے پیچھے سے گولی ماری اور اسے مار ڈالا۔ وہ ایک دہشت گرد بھی تھا جس نے بے رحمی سے مردہ بوڑھے ڈرائیور کو ٹرک سے باہر پھینک دیا اور دوبارہ ٹرک چلانے لگا۔ جیریمی کی امیدیں بکھر گئیں، کیونکہ پولیس اسے اس جگہ کا سراغ لگا رہی تھی، اور اب اگر جیریمی اس جگہ سے چلے ہی جاتا تو شاید پولیس اسے بچانے کے قابل نہ ہوتی۔ اچانک جیریمی کو پولیس کا فون آیا۔ پولیس نے اسے جیریمی کے مقام کے بارے میں بتایا۔ جیریمی کو یاد آیا کہ اس کی آواز اس کی بیوی کا گھر اس جگہ پر تھا۔ اس نے فوراً اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ جب پولیس اس کی اہلیہ کے گھر کو چیک کرنے لگی، جیریمی کی اہلیہ مولی وہاں نہیں تھی۔ دہشت گرد کی طرف سے ایک نوٹ موجود تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر جیریمی ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اس کی اہلیہ کی زندگی کو بچایا جائے گا۔ پولیس نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو، ہم جلد ہی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ لیکن پولیس کے اس آس پاس کیسے پہنچی؟ جیریمی نے اس جگہ سے بہت طویل سفر طے کیا تھا۔ اس وقت ہنری نے اس سے دوبارہ رابطہ کیا اور بتایا، دیکھو میرے پاس ٹائمر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بم ہو اور میں تھوڑی دیر میں مر جاؤں گا۔ براہ کرم آپ میری جان بچا سکتے ہیں، آپ نہیں انہیں رائلٹی کا مقام بتائیں۔ جیریمی اسے بتاتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایک فون ہے جس کے ساتھ میں نے پولیس کو فون کیا ہے۔ یہ سن کر ہنری نے اسے بتایا، براہ کرم مجھے اس فون پر اپنے کنبے سے بات کریں۔
جیریمی ہنری کو بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، یہ سوچ کر اگر وہ ان کے الفاظ سے جذباتی ہو گیا تو شاید دہشت گرد جیت جائیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے پاس جو ریڈیو جاری تھا جو پورے شہر میں فسادات کی خبر نشر کر رہا تھا۔ دہشت گردوں نے پورے شہر میں بم لگائے تھے اور ہر جگہ بم پھٹ رہے تھے اور ایک ہنگامہ آ رہی تھی اور صدر کی جان بچانے کے لیے صدر کو رویالٹی کے اندر بھیجا جائے گا۔ جیریمی نے پاگل ہونا شروع کیا کیونکہ دہشت گردوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ انہیں صرف جیریمی سے رویالٹی کے مقام کی ضرورت تھی، اس کے بعد وہ صدر کو بھی مار ڈالتے اور یہ شہر یہاں بہت خراب صورتحال میں ہوتا۔ اسے کسی نہ کسی طرح صدر کی جان بچانا تھی۔ وہ جلدی سے اپنے ساتھی ایجنٹوں کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی اس کی کال کو نہیں اٹھاتا سوائے ایک۔ اس ایجنٹ سے جیریمی کو ایک اور چونکا دینے والی خبر کا پتہ چلا کہ حکومت کے تمام خفیہ ایجنٹوں کو اسی طرح اغوا کیا گیا، ٹرکوں میں ڈال دیا گیا ہے اور ہر جگہ ٹرک لگائے گئے تھے۔ ان تمام خفیہ ایجنٹوں سے خفیہ معلومات اور مقامات کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ ایجنٹ جنہوں نے مقامات کو نہیں بتایا ٹرک میں موجود بموں نے اڑا دیا۔ سب کے دوران اسے اپنی اہلیہ مولی کا فون آیا جس نے جیریمی سے کہا، براہ کرم مجھے بچائیں، انہوں نے مجھے ٹرک میں بند کر دیا ہے۔ جیریمی نے یہ بھی سمجھا کہ اگر میں رویالٹی کا مقام نہیں بتاتا ہوں تو میرے ساتھ وہ بھی دھماکے میں مولی کو مار ڈالیں گے۔ اس وقت وہ بہت غم زدہ تھا اور اس نے فون پر مولی کا اعتراف کیا کہ وہ مولی سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی بری عادتوں کی وجہ سے اس کی اور مولی کی زندگی میں بہت تناؤ تھا، لیکن اب وہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں اس وقت بھی آپ کی جان بچانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں نے خیانت کی تو صرف میں اور آپ کی زندگی کو بچایا جائے گا، اور اگر میں انہیں رویالٹی کا مقام نہیں بتاتا تو صدر کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو بچایا جائے گا۔ مولی، اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں تھوڑی دیر بعد مر جاؤں گا، لیکن براہ کرم اگر آپ میری غلطیوں پر معاف کر دیں تو شاید سکون سے مر سکتا ہوں۔ اس بار مولی بھی بہت جذباتی تھی۔ اس نے جیریمی سے کہا، ہمت ہے، ہم دونوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اور ہم ایک بار پھر ایک ساتھ رہنا شروع کر لیں گے۔ اس وقت سب کچھ بہت جذباتی تھے۔ جیسے ہی مولی کے فون کو بند کر دیے گا، ہنری پھر جیریمی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پانی میں کنٹینر کو بھرنا شروع کر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں مارا جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ جیریمی نے اس سے کچھ کبھی کہا، ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی اور جیریمی سمجھتا ہے کہ ہنری کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اب تھوڑی دیر میں شاید وہ بھی مارا جائے گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے شریک ایجنٹ کا فون آیا جس سے پہلے اس نے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے جیریمی کو ایک بری خبر دی کہ صدر کو رائلٹی بھیج دیا گیا ہے، جہاں وہ کسی بھی باقی ایجنٹ سے مقام حاصل کریں گے اور وہاں جا کر صدر کو مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر جیریمی خوف زدہ ہو گیا۔ جیریمی نے اس سے کہا، صدر کی زندگی کو کسی نہ کسی طرح بچائیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ تب وہ ایجنٹ جیریمی کو بتاتا ہے کہ مجھے صدر کی رائلٹی کا مقام نہیں معلوم، صرف آپ جانتے ہو کہ جیریمی تم مجھے بتاؤ، میں جا کر صدر کو آگاہ کر دوں گا۔ یہ سن کر جیریمی سمجھ گیا کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی شامل ہے۔ اب ان کی کار بھی پر تشدد طور پر لرزاں اٹھنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جیریمی نیچے گر گیا۔ اسے بہت چوٹ پہنچی اور خون بہنے لگا۔ جب وہ تھک گیا تو اسے نے ڈرائیور سے کہا، رک جاؤ، میں اس جگہ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا، ٹرک اچانک رک گیا، لیکن جہاں جیریمی نے ایک بار پھر کھیل کھیلا اور ہنسنے لگا اور کہا، آپ بہت بے بس ہیں، تم نے مجھے بہت اذیت دی لیکن پھر بھی آپ کو اس جگہ کا پتہ نہیں تھا۔ میں مقام بتانا چاہتا تھا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا۔ اچانک سے مولی کا فون آیا جو رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ 2 منٹ باقی ہیں، ہم سب کو بم سے دھماکے سے اڑا دیا جائے گا، براہ کرم انہیں مقام بتائیں۔ لیکن جیریمی نے اس سے کہا، مولی، میں اپنی ملازمت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جب مجھے مقرر کیا گیا تھا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنے فرائض سے واپس نہیں ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ اگر میں اپنی زندگی کو کھو دیتا ہوں، اور آج کا وقت اس وعدے کو پورا کرنے کا ہے۔ جیسے ہی مولی کا فون بند ہو گیا، اسے دوبارہ اپنے دوست کے ایجنٹ کا فون آیا جس نے عین مطابق مقام طلب کرنا شروع کیا، لیکن یہاں جیریمی نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی اور اس کا فون بند کر دیا، اور اس شخص نے جیریمی کو بھی واضح طور پر بتایا کہ وہ پیسوں کے لیے دھوکہ دے رہا ہے۔ جیریمی جو غصے میں پاگل ہو گیا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب پانی بھی اس کے کنٹینر کو بھر رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی مارا جائے گا، لیکن اس کے مرنے سے پہلے کوئی اسے بچاتا ہے اور اسے اس کنٹینر سے باہر لے جاتا ہے۔ اس کا نجات دہندہ ہنری کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جو ہر وقت اپنی گاڑی میں رہتا تھا۔ وہ بار بار اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے یہاں ہنری کو مارنے کی کوشش کی، لیکن پھر صدر پیچھے سے آئے اور اسے روکا اور اسے بتایا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ صرف ایک امتحان تھا جو صدر سے لیا گیا تھا۔ آج کل کسی پر اعتماد کرنا مشکل تھا، اسی لیے صدر کو تمام خفیہ ایجنٹوں کی اس طرح کے امتحان کی ضرورت تھی جس میں جیریمی گزر چکا تھا اور اسے بھی ترقی دی گئی تھی۔ اب ان کا فرض تھا کہ وہ ہر وقت صدر کے ساتھ رہیں۔ یہ سن کر جیریمی پوری طرح سے حیران رہ گیا، لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، اس نے سب کچھ اچھا کیا، اسی لیے وہ سب کچھ اچھا حاصل کرنے والا تھا اور